اور وہ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے, کبھی میرا نام لیتا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی. وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا. وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں, اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بہت بہت پیار. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا سرگودا. آپ نعرہ لگا دو, نواز شریف, شہباز شریف, اور ایک نعرہ دور تک آواز جانی چاہیے, پاکستان. شکریہ, ہنستے رہو بستے رہو. اللہ حافظ. شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عربیہ کو, ان کو اور سعودی عربیہ کو ہم اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایک ہمدردی کا رشتہ تھا, ان کا ایک دوستی کا رشتہ تھا, ایک الائز کا رشتہ تھا, اس کو انہوں نے لازوال رشتے میں ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی پڑھائی جائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے ایک گانا بنا کے ریلیز کیا, اور ریاض میں جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی ماشاءاللہ. مجھے سرگودا والے بھائی مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پچھلے کئی سالوں میں اتنی بڑی کامیابی پاکستان کی ہمارے علم میں آئی ہے, کبھی ہماری نظر سے گزری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران ہیں وہ اس مٹی کے بیٹے ہیں, اس ملک سے, اس دھرتی سے, اس مٹی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور آپ کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. اب پتا چلا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. اب پتا چلا یہ ہوتی ہے, نواز شریف کے دور میں ہوتی ہے, شہباز شریف کے دور میں ہوتی ہے. صرف نعرے مارنے سے عزت نہیں ہوتی. نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا 55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا, اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا, آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو آج عسکری قیادت ہے, وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی، اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے، اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے، اربوں کی آبادی ہے اس کی، لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا۔ تو دیکھو، شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے، ایک مقدس ملک ہے، ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ، اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، نواز شریف کا شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی، ماشاءاللہ۔ سرگودا والوں کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے۔ جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی۔ یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی۔ اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ دل کے مریضوں کا ہو رہا تھا۔ اور مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں، اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا، اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا۔